بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جوائن کر رہے تھے لاہور سے. اب ذرا لے کے آتے ہیں ایک اور اس طرح کا مشن, کیونکہ ہر انسان یقیناً چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسٹیبلٹی ہو, کسی بھی ناگہانی سچویشن کے لیے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی اس کے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. ہمارا ہر عمل, ہماری ہر جمع پونجی, ہماری ہر انویسٹمنٹ اسی نیت سے کی جاتی ہے. آج آپ کو خصوصی طور پہ ایک خاص پیغام لے کے آئے ہیں ہمارے ساتھ EFU تکافل کی طرف سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تکافل ریجنل سیلز ڈائریکٹر جناب رحمان فیاض صاحب. آپ EFU لائف انشورنس کے ساتھ منسلک ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ موجودگی کا. سر مجھے بتائیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو کوئی مشکل نہ ہو, اس کے لیے آج بھی محنت کرتا ہے, ان کے آنے والے کل کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں انشورنس یا تکافل نسبتاً اتنی کم کیوں ہے, اس کی پینیٹریشن اتنی کم کیوں ہے؟ واٹ از دیٹ مائنڈ سیٹ جو لوگوں کو روکتی ہے اس طرح کے اقدامات کرنے پہ, اس طرح کے پروگرامز میں انویسٹ کرنے سے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ آپ کا اور آپ کے اس چینل کا کہ جس نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم تکافل کے بارے میں آپ کو جو ہے کچھ بیان کر سکیں, کچھ رائے دے سکیں. تکافل جو کہ ایک عربک زبان کا ورڈ ہے اور یہ کفالت سے نکلا ہے بیسیکلی, اور کفالت کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنے کی, سپورٹ کرنے کے لیے ہے. معاشرے کے کچھ افراد مل کر اکٹھا ہوتے ہیں ایک مقصد کے لیے اور اپنے فنڈ کو جنریٹ کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ تکافل کا بیسیکلی میکینزم ہے. اور یہ جو ہے بیسیکلی جیسے کہ ایک انشورنس کوئی بندہ لیتا ہے اپنی فیملی کے لیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنی فیملی کو میڈیکل کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے, اس کا یہ ایک اسلامک آلٹرنیٹ ہے, متبادل ہے شریعت کے مطابق, شریعت کمپلائنٹ, جس کی نگرانی جو ہے وہ مفتی حضرات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ آرگیومنٹ بڑا کامنلی سنا, آپ کسی کو کہے کہ انشورنس لیں تو کہتے ہیں انشورر صرف اللہ کی ذات ہے. تو یقیناً اگر آپ تکافل کی طرف دیکھتے ہیں, بالکل صحیح کہا رحمان صاحب نے, یہ متبادل ہے. یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے, دا انڈر لائن کانسیپٹ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی بھی ناگہانی سچویشن ہوتی ہے جس کا آپ نے پہلے سے پلان نہیں کیا, تو آپ کے پاس ایک سیفٹی نیٹ موجود ہے جو لوگ آپ کی کفالت کے لیے آگے بڑھ کر کرتے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے خود کہا کہ علماء اکرام, مفتیان کا ایک رول ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے تکافل پہ زور دیا رحمان صاحب, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں گنجائش ملتی ہے یقیناً ہمارے دین میں؟ جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی لوگوں کا, جیسے آپ نے بات کری کہ لوگوں کا ایک پرسیپشن جو ہے وہ حقیقت سے اگینسٹ ہے. جیسے آپ نے سنا ہوا ہوگا ایک کوٹیشن ہے کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین دی ریالٹی. ایکچولی کیا ہے کہ یہ صرف اویئرنیس سے جو ہے ہم جو ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں. گیپ بہت بڑا کریٹ ہو چکا ہے. تکافل لاسٹ 15 ایئر سے پاکستان کے اندر ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں علماء کا ایک رول آ گیا ہے. پہلے علماء کا ایک رول نہیں تھا. اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری تکافل کی جو بیس ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر ہے. جو 2 مین احادیث ہیں, ایک ترمذی شریف کی, ایک بخاری شریف کی, تو اس سے جو ہے وہ اویئرنیس ملتی ہے اور بالکل کریکشن ملتی ہے کہ یہ کبھی بھی تکافل جو ہے وہ توکل کے اگینسٹ نہیں ہے. ہم سب کا پہلا یقین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. باقی مستقبل کے نقصانات کے تحفظ کے لیے جو ہے ہمیں کوئی بھی تدبیر لینی پڑتی ہے. جو رائٹ اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا صحیح توکل ہے. بیسیکلی میں حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پہ توکل کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے اونٹ کو باندھیں اور پھر اللہ پہ توکل کریں. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی اس کی بیس ہے ہماری. پہلے ہم نے تدبیر کرنی ہے. ویری ٹرو. پہلے ہم نے اپنے سارے وسائل, ریسورسز, انویسٹمنٹ, جو عقل و دانش اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ کو, اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی تدبیر کرنی ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. کئی دفعہ لوگ اس کے اندر تھوڑے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ یہ جو احادیث مبارکہ کا آپ نے یہاں پہ اشارہ دیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اچھا, کچھ سوالات ہیں ایک اور میں اگر حدیث کوٹ کر دوں آپ کے لیے ریڈی ریفرنس کے لیے, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اولاد یا ورثہ کو مالدار چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو, یہ بہتر ہے اس کے کہ تم اپنی ورثہ کو فکر اور فاقے کی حالت میں چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو اور وہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا ان سے مانگیں. تو یہ دوسری جو حدیث ہے یہ بیسیکلی پلاننگ, سیونگ کے اوپر
کوٹ کر رہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں صرف کرنٹ کے لیے نہیں بلکہ اپ کمنگ ٹائم کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خداداد صلاحیتیں ہمیں دی ہیں ان کا استعمال صرف ہم نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، یا جب تک ہماری حیات اس دنیا میں ہے تب تک ہمارے ٹیلنٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، مستفید ہوتے رہے، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ہم پیسے کما رہے ہیں تو اخراجات پورے کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے آنے والے دن کے لیے بھی پریپیئر کرو. رحمان صاحب کچھ سوالات ہیں، مجھے بتائیے کہ تکافل کی پالیسی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم آپ اس کو ان کیش کرا سکتے ہیں، تو جب آپ یعنی اس کی ایک اینی گیون ٹائم پہ اس کی ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے، کیا اس ویلیو پہ، کیا اس کی مانیٹری ویلیو پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں جب آپ جیسے میں نے آپ کو 2 حدیث بتائیں، اسی طریقے سے ہماری تکافل کی پالیسی میں 2 پورشن ہوتے ہیں. صحیح. ایک جو رسک میٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان کیس آف مس ہیپ کے لیے ہم نے ریزرو فنڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے وقف فنڈ. جی. تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگتی کیونکہ وہ ڈونیشن میں ہوتا ہے. اور دوسرا جو سیونگ فنڈ ہے جو کہ بیسکلی پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کا فنڈ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگی ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی سیونگ ہے اور اس پہ منافع بھی مل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اکثر لوگ جیسے جب کوئی ایسٹ بناتے ہیں، چاہے آپ نے گاڑی خریدنی ہے یا آپ نے گھر بنانا ہے، تو اگر ہاؤس فائنانسنگ لیتے ہیں جو کہ اسلامک فائنانسنگ اگر لی جاتی ہے، وہاں پہ تکافل کیا رول ادا کرتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر ایک انسان پلاننگ کرنا چاہے تو وہ یہ اسلامک ہاؤس فائنانسنگ لیتے ہوئے تکافل بھی ایڈ کروا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو پھر تکافل ٹیکس کیئر آف دیٹ لون. ویری ٹرو. لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی ایک اسلامک پروڈکٹ جس کو مسکن یا مورگیج کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ ہوتی ہے اس پراپرٹی کے اگینسٹ میں. 70% جو ہے یا 80% جو ہے وہ اسلامک بینک ہوتا ہے پارٹنر، اور 20% یا 30% جو ہے وہ جس بندے کو یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اور ہر سال جو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی اس کا کرایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ منافع دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک سرٹن یونٹ کی شکل میں آپ ایک پورشن جو ہے وہ ری پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ جو ہے 5 ایئرس 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس کے بعد یہ ایسٹ آپ کی ویلیو ہو جاتی ہے اور ان کو اس کا رینٹل مل جاتا ہے جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ 80% بینک کا ہے اور 20 بینک کا کام جو ہے وہ پراپرٹی خریدنا نہیں ہو، تو صرف آپ کی وجہ سے گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تکافل کر لیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آنے والے کل میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. تو ہم جب تکافل کرتے ہیں تو اس کا جو رسک ہے وہ وقف فنڈ میں جو ہے میٹیگیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وقف کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی وقف کا ممبر ہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جو ہے اگر کوئی مس ہیپننگ ہوگی تو ریمین جو اس کا بیلنس اماؤنٹ ہے وہ وقف اس کا پے کر کے اور اس کے نامینیز کو اس کے ہیئرز کو جو ہے وہ گھر لون فری کر دیں گے، اور وہاں سے اس کی انسٹالمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی لائبلٹی نہیں ہوتی. جو اس گھر میں اس کی فیملی رہ رہی ہوتی ہے وہ اسی میں رہتی ہے، وہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ بینک ٹیک اوور نہیں کر سکتے، اس کو اس کی اماؤنٹ مل جاتی ہے. اور یہ آپ تمام فائنانسنگ جہاں اسلامک فائنانسنگ ہے، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہو چاہے وہ آپ کا گھر ہو، ہر چیز میں پیچھے پورا میکینزم اسی تکافل. دیکھیں کتنی خوبصورت ایک آپ کے پاس سہولت موجود ہے جو دین اور شریعت کے عین مطابق ہے. ایک آخری سوال رحمان صاحب کرنا چاہوں گی، وقف کا کیا کردار ہے کیونکہ اس کا ذکر آپ نے کیا، اگر وہ مختصراً ہمیں بتائیں. بس مختصراً یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری اور ساری ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ملکیت میں سے کوئی بھی چیز کوئی پیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں دینے کی نیت اور عمل کا نام وقف ہے، جس کا پرپز وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. عوام کی فلاح و بہبود بھی ہو سکتی ہے. میں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں کہ پاکستان میں غربت ختم کرنا ہے، اب پاکستان میں سارٹ آؤٹ کر کے کہوں گا صحیح میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو کراچی میں یہ سب چیز کرنا ہے، تو میں اپنے رولز لگا سکتا ہوں. لیکن پرپز کیا ہے کہ میں اپنی ملکیت میں سے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں دے دوں گا، اس کی نیت اور اس کا عمل، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، وہ اس میں چلا جائے گا، ٹیک کیئر میں چلا جائے گا، اور وہاں سے ان کی مدد ہوگی جیسے میں نے ڈیفائن کرا ہے. جیسے ہماری کمپنی نے وقف جو ہے وہ بنایا ہے تو بیسکلی وہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا ہے. صحیح. اچھا جی، ایک آخری سوال ذہن میں پھر آ رہا تھا کہ جو یونٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تکافل کے، کیا ای ایف یو آپ کو سال بھر میں یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکیں، کیا ان کو بیچ کر دوسرے یونٹس میں کنورٹ کر سکیں، اس طرح کی فلیکسیبلٹی موجود ہے؟ جی بالکل. آپ نے اس میں فنڈ کی بات کری ہے کہ جب آپ ہمارے پاس پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے یونٹ ایلوکیٹ کر دیتے
ہیں. اور وہ یونٹ کی جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہے. ایک کنزرویٹو اسٹریٹجی ہے کہ اگر محتاط طریقے سے چلنا ہے, یعنی کہ جس کی ریٹائرمنٹ قریب ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی سیونگ کے اوپر جو ہے رسک لے. یعنی کہ جیسے ابھی پاکستان کی پولیٹیکل کنڈیشن تھوڑی سی کنٹرول نہیں ہے تو ہائی رسک ہو سکتا ہے. جی بالکل, تو وہ کنزرویٹو میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ماڈریٹ رسک ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایک ایگریسو ہوتا ہے. ایگریسو اس صورت میں ہوتا ہے جب ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ایکویٹیز جو ہے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, ادارے اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی اپنی ایپیٹائٹ بھی ہوتی ہے ڈیپینڈنگ آن کہ آپ زندگی کی کون سے. بالکل, تو آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ اپنے حساب سے آپ اپنے یونٹس کو ایلوکیٹ بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ کی جو اسٹریٹجی ہو اس کے مطابق, اور ہم سے بھی کنسلٹنسی اینڈ وداؤٹ اینی ایڈیشنل کاسٹ ٹو اٹ. اور آپ اس کی کنسلٹنسی بھی ہم سے لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. بالکل, تو آپ کے کمپلیٹ فنڈ مینجمنٹ ہے. آئی تھنک کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت حدیث کا یہاں پہ دونوں حدیث کا جو حوالہ دیا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آج کو آپ بہتر بنائیے, آنے والے کل کے لیے پلان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت رشتے آپ کو دیے یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں, آپ کا ان کی طرف ایک فرض ہے. اگر آپ چیزوں کو پلان کر کے چلیں گے تو یقیناً ان کے لیے بھی آسانیاں لے کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ رحمان صاحب یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. وی ہوپ کہ اس کی وجہ سے ہمارے ویورز کے ذہنوں میں بہت کلیئرٹی آئی ہوگی. مزید اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ EFU کی ویب سائٹ پہ جا کے اور ان کے 24/7 ان کا کال سینٹر جو ہے اس سے رابطہ کر کے یا ای میل کے تھرو ان تک پہنچا سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کی رہنمائی ہوگی. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک.